الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعترته وذريته وأزواجه الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. میزبان مکرم جناب ربانی صاحب اور ان کا عملہ، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہندوستان و ایران کے اچھے خوشگوار تعلق کے متمنی اور دعاگو ہیں. ایک استحالہ ہے، میں دبئی سے قش گیا تو جب قش میں سب سے پہلے تو چھوٹا سا ایئرپورٹ، ایک قہوہ خانہ، اس نے ہماری میزبانی کی، ایک کپ چائے پلا کر جب ہم فلائٹ میں بیٹھے واپسی کے لیے تو چھوٹی فلائٹ تھی، اس میں نے محسوس کیا کہ بیچوں بیچ دو خواتین برقع پوش کھڑی ہیں. احساس ہوا کہ یہ بیٹھ کیوں نہیں رہی ہیں. جب ہم برابر ہو گئے، بیٹھ گئے، تو وہ دونوں خواتین حرکت میں آئیں اور میزبانی کے فرائض انجام دینے لگی، یعنی وہ ایئر ہوسٹس تھیں. یہ ہے وہ چھاپ ایرانی انقلاب کی کہ ایک ایئر ہوسٹس سراپا حجاب میں. اس سے سبق ملتا ہے ہمیں. حجاب کی گفتگو چلی تو آج کل جو کچھ ایران میں ہوا، معتدل، متوازن، اسلامی، انسانی رائے اور موقف وہی ہے جو ایران نے پیش کیا. اس کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک ہے بدی، ایک ہے نیکی، ایک ہے بر، ایک ہے فسق، ایک ہے ابرار، ایک ہے فجار. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. یہ کشمکش ہمیشہ رہی ہے. ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ابرار میں شامل ہوں اور وہ تمام کاوشیں ہم کرتے رہیں جو بر کو اس دنیا میں غالب کرے، شر کو مغلوب کرے. شر نیست نابود نہیں ہو سکتا، مغلوب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ابھی مجھے حوصلہ تازہ ملا اس آیت کریمہ سے جو محترم قاری صاحب نے تلاوت کی. وعدن علینا، رب کائنات فرما رہے ہیں یہ وعدہ ہے، ہم کر گزریں گے. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نیکی کو پھیلا کے رہیں گے، کر گزریں گے اور ہر جگہ صلاح اور نیکی کو پھیلائیں گے. یہ پیغام ایسا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف حالات میں اس میں ایک طرح کی تبدیلی آتی رہتی ہے اور اس میں نشیب فراز ہے. ہماری ضرورت ہے عالمی نقشے کو سامنے رکھ کر کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو مصداق ہو برگے درختانے سل در نظر ہوشیار، دفتریش معرفت کردگار. یہ سعدی کا پیغام ہے کہ عقل مند کے لیے سبز پتے میں، بیل بوٹے میں، اس کے لیے اگر وہ غور کرے تو پیداوار کو، اللہ تعالیٰ کو وہ پہچان سکتا ہے. یہ معرفت اس وقت تک ہمارے یہاں برابر جاری رہے گی جبکہ جو علوم کا مرجع ہے قرآن کریم اور اس کی شرح جو ہے، تفسیر جو ہے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ قرآن
مفسرین شارحین کسی نہ کسی درجے میں رہے ہیں، ان کو جس طرح قرآن کو بقا ہے وہی خلود ان بزرگوں کو ملا۔ انہی میں سے ایک بزرگ ترین شخصیت، شاعر، فلسفی، سیاح اور واعظ اور ابن بطوطہ کے بعد سب سے بڑے سیاح، جن کا شعر پیش کیا اور ان کو آج یہاں یاد کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں آج بھی فارسی ہے، حتیٰ کہ حیدرآباد میں ہم جاتے ہیں تو بہت سی عمارتوں کے نام فارسی کے آج بھی، اور بھی حتیٰ کہ آج بھی عدالتی اس میں بہت سی اصطلاحات فارسی ہیں۔ علماء کے لیے تو فارسی کی مہارت ضروری ہے، اس کے بغیر جو دینی ورثہ ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز، یہ آفتاب و ماہتاب کا یہ گھرانہ، انہوں نے خدمت کی ہے، ان کی کتابیں فارسی میں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں ایک عرب مہمان کو لے کر گیا تو عربی کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کم نظر آئیں اور فارسی کی اس کی کئی گنا تھی۔ اس لیے فارسی پڑھے بغیر ہم علوم اسلامی کو جو ہمارا ورثہ ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش ارباب مدارس منتظمین سے ہے کہ ہم نے گلستہ بچپن میں پڑھی تھی، وہ بھی ایسا بچپن کہ شعوری زندگی نہیں ہوتی، جبکہ گلستہ فضیلت، عالمیت، اعلیٰ درجے میں پڑھانے کی چیز ہے، تب اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا اشعار ہیں، تربیت کے اشعار کون سے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے واضح ہو سکتے ہیں اور اس تربیت میں بنیادی کردار اس کا ادا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم ایک بات اس عہد کے ساتھ وعدن علینا انا کنا فاعلین کہ ہم کر گزریں گے، حق کو دنیا میں غالب کر کے رہیں گے،